السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انها علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ آج اسی سورہ کریمہ کی ایک علمی تفسیر کرنے کی کوشش کروں گا۔ جانتے ہیں تمام بیماریوں کی جڑ اسی کتاب سے دور ہو جانا ہے اور ایسی چیزوں میں مشغول ہو جانا ہے جو غیر اہم اور غیر ضروری۔ شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ وہ جس نے آنکھیں عطا کی ہیں دیکھنے کے لیے، وہ جس نے آنکھیں عطا کی ہیں دیکھنے کے لیے، اسی کو چھوڑ کے سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ یہ حال ہے۔ وہ جس نے آنکھیں عطا کی ہیں دیکھنے کے لیے، اسی کو چھوڑ کے سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ اللہ کی کتاب چھوڑ کر کے لوگ پتہ نہیں کن کن چیزوں میں مشغول ہیں۔ وہ بھوکے والی مثال ہو گئی ہے۔ شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ کسی بھوکے سے مت پوچھو محبت کس کو کہتے ہیں، کہ تم آنچل بچھاؤ گے وہ دسترخوان سمجھے گا۔ وہی حال ہے، محبت کسی سے ہے ظاہر ہے کہ آنچل کو دسترخوان سمجھ لیے جائے گا۔ چلیے اس سورہ کریمہ کے پہلے لفظ پر بحث کرتے ہیں، ویلن۔ دیکھو علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ کچھ فائدہ ہو جائے۔ ویلن، اور کبھی کبھی اس کے اوپر تے داخل ہو جاتا ہے، ویلتن کہا جاتا ہے۔ ویلتن، جانتے ہیں دونوں میں کیا فرق ہے؟ اور دونوں قرآن حکیم میں استعمال کیے گئے ہیں، ویلن بھی اور ویلتن بھی۔ تو جہاں ویلن ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہلاکت، تباہی، بربادی، عذاب، شر۔ خلاصہ یہ کہ ہلاکت جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے اگر اس پر تے نہیں ہے تو، اور اگر اس پر تے آ جائے تے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تعجب یا پھر فضیحت۔ چلیے ثابت کر لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے۔ اصل میں انہیں جانا تھا لوط علیہ السلام کی بستی کو الٹنے کے لیے، تو پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے۔ اس وقت گھر میں سارا موجود تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی۔ تو ان فرشتوں نے انہیں بیٹے کی اور پوتے کی بشارت دی، فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب۔ بیٹے اور پوتے دونوں کی بشارت دے دی۔ تو وہ پردے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، ہنسنے لگی۔ جب ہنسی سنی فرشتوں نے تو انہیں بیٹے اور پوتے دونوں کی خوشخبری دے دی۔ تو وہ کہنے لگی، قالت یا ویلتا۔ دیکھو یہ تے داخل ہو جائے تو تعجب کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ قالت یا ویلتا، اچھا کیسے معلوم ہو کہ یہاں تے داخل ہے تو تعجب کا معنی ہوگا؟ سیاق سے معلوم ہوتا ہے، پڑھ لیتے ہیں۔ قالت یا ویلتا االد وانا عجوز وهذا بالی شیخا ان هذا لشیء عجیب۔ تو بس سیاق بتا رہا ہے کہ یہاں یا ویلتا کے مفہوم میں تعجب داخل ہے۔ ان هذا لشیء عجیب بولتی ہو، یہ تو عجیب بات ہے کہ میں بچہ جنوں گی، تم نے تو بیٹے اور پوتے دونوں کی خوشخبری دے دی ہے، تو میں بچہ جنوں گی،
اس حال میں کہ میں بڑھیا ہوں اور یہ میرے شوہر بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ تو عجیب بات ہے۔ تو گویا کہ یا ویلتا کا مطلب ہوا بہت تعجب کی بات ہے۔ اور ایک مطلب ہوتا ہے تے داخل ہو جائے تو ندامت کا مطلب ہوتا ہے، ندامت، شرمندگی۔ چلیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا قتل ہوا ہے، ایک بھائی نے ایک بھائی کو قتل کیا ہے حسد کی بنا پر۔ اب وہ لاش لیے پھر رہا ہے، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ لاش کا کرے کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری صوت اخی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کوے کو بھیجا تاکہ دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے، تو چھپائے کیسے؟ کہنے لگا قال یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب فواری صوت اخی فاصبح من النادمین۔ تو سیاق بتا رہا ہے کہ یہاں یا ویلتا پر تیج آخر ویل پر، اس کا مطلب یا ندامت، ہائے میری کم بختی، ہائے شرمندگی، ہائے شرمندگی۔ یہ کوے سے بھی بدتر ہو گیا، ہوں کوے سے بھی بدتر۔ اسے معلوم ہے کہ چیز کو چھپایا کیسے جاتا ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں، یہ مجھے سکھا رہا ہے۔ فاصبح من النادمین۔ تو گویا کہ اگر تے داخل ہو جائے تو یا تو ندامت کا معنی ہوتا ہے یا پھر تعجب کا معنی۔ تعجب کا معنی میں نے ثابت کیا قالت یا ویلتا، حضرت سارہ کے قول سے، اور اس قابیل کے قول سے میں نے ثابت کیا کہ تے داخل ہو جائے تو یہاں ندامت کا معنی ہوتا ہے، اور اگر داخل نہ ہوتے تو ہلاکت کا معنی ہوتا ہے، افسوس کا معنی ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ سور پھونک دیے گئے تو لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ نسل کا مطلب ہوتا ہے نسل، نسل کا مطلب ہوتا ہے مشکیزے کے اندر پانی بھرا ہوا ہو اور اس کا منہ پکڑے ہوئے آدمی ایک دم چھوڑ دے تو کس تیزی سے نکلے گا، ایسے اٹھ کر بھاگے، اس کو نسل بولتے۔ من الاجداث الى ربهم ينسلون۔ اور حیران ہو کے اٹھ کے کھڑے، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، تے نہیں ہے، من بعثنا من مرقدنا، ہائے افسوس یا ہائے تباہی، ہائے ہماری بربادی، ہم کو ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھایا، کس نے اٹھایا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے مجرم اللہ کے حضور حاضر ہے، دو راستے ہیں، ایک راستہ ہے نبی کا، ایک راستہ ہے کسی مکہ کے بہت بڑے امیر کا، کافر کا۔ اب ایک آدمی ہے عقبہ ابن معیط، اگرچہ یہ ایک خاص پس منظر میں ہے لیکن چونکہ خصوص سبب کا اعتبار نہیں ہوتا، عموم لفظ کا ہوتا ہے، لہذا دیکھیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ یہاں بھی دیکھو، یہاں تے داخل ہے، یہاں جو ہے فضیحت کا معنی اور ندامت کا معنی ہے۔ دیکھو وہ کہتا ہے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کر حسرت اور ندامت سے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَ، دیکھو آیت کریمہ دیکھو، يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ کاش میں بناتا رسول کے ساتھ راستہ، یہ تو لفظی ترجمہ ہے، رسول کے ساتھ بناتا میں راستہ۔ مفسرین نے لکھا ہے سبیلا اے طریقا الی الجنہ، یعنی نبی کے ساتھ اگر آپ ہیں تو سمجھو آپ جنت کے راستے پر ہیں۔ ہاں یہ دیکھیں آپ اگر رسول کے ساتھ ہیں، آج رسول ہمارے درمیان نہیں ہے، قرآن موجود ہے، آپ کی احادیث موجود ہے، آپ صحیح احادیث کو دیکھیں، آپ اس پر عمل کریں۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، رسول کے ساتھ میں راستہ بناتا، یعنی رسول کے ساتھ رہتا، آپ کے طریقے پر رہتا تو طریقا الی الجنہ، تو رسول کا راستہ چکے جنت کا راستہ، میں بھی جنت کے راستے پر چلتا۔ اچھا
یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، رسول کو میں نے چھوڑ دیا، اب کس کو بنایا؟ کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، گہرا دوست۔ خلیل کا مطلب ہوتا ہے گہرا دوست، اسے تخللت ہوتا ہے نا، کوئی چیز رگ رگ میں سما جائے، تو ایسی محبت جو رگ رگ میں سما جائے، اور ایسے آدمی کو خلیل بولتے ہیں تخللت سے۔ تو بولا فلاں آدمی کو میں دوست نہ بنائے ہوتا۔ ایک حدیث دیکھ لیں اس آیت کریمہ کے تفسیر میں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، رواہ ابو داؤد فی کتاب الادب۔ حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی ابو داؤد شریف کتاب الادب میں لائے ہیں، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو ہر ایک آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ دوستی کس سے کر رہا ہے، دوستی کس سے کر رہا ہے۔ آج ہماری دوستی کس سے ہے؟ دوستی کس سے کر رہا ہے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایسا دوست آپ بنا لیں جو آپ کو بے دینی کی راہ پر ڈال دے، آپ بے دین ہو جائیں، نمازوں سے غافل ہو جائیں، روزوں سے غافل۔ اب آپ نے موبائل کو اپنا دوست بنا لیا ہے، یہ اس کے عموم میں داخل ہے۔ اس نے تمہاری نمازیں چھوڑوا دی ہیں، تمہارے روزے چھوڑوا دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم کو دور کر دیا ہے۔ تو دیکھو تم میں سے ہر ایک دیکھے کہ دوستی کس سے کر رہا ہے، کہیں یہ دوست تمہیں بے دین نہ بنا دے۔ تو ایک طرف رسول ہے، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ تو رسول کو چھوڑ کر کے، اس کے راستے کو چھوڑ کر کے آپ نے دوست کس کو بنایا؟ یہ تو یہ تو ہوا ویل کا مطلب، اور اس پر ایک ہلکا سا تبصرہ، ایک انتہائی اہم بات بتانے جا رہا ہوں۔ یہاں دیکھو، ویلن کے بعد لکل، تباہی ہے، ہلاکت ہے ہر آگے، لیکن ایک جگہ اس کا الٹا ہے، پہلے لا ہے بعد میں ویل ہے، ایسا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے۔ تو اب دیکھو یہاں پر لام بعد میں ہے، اور یہ لفظ پہلے، ویلن پہلے، لے بعد میں، اور وہاں لے پہلے لا پہلے ویل بعد میں۔ کیا مطلب؟ ایک بہت عجیب و غریب نکتہ ہے کہ جہاں لکم کو پہلے لایا گیا ہے، لا کو، وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، وہاں عقیدے کا بیان ہے، عقیدے کا بیان ہے، تمہارے لیے تباہی ہو اس چیز کی وجہ سے، یہ من تعلیلی ہے، اس چیز کی وجہ سے، ما مصدری ہے، تو اس چیز کی وجہ سے جس کی وجہ سے تم شرک کرتے ہو، جس کے ساتھ تم شرک کرتے ہو، یعنی تشرکون، اس کی تفسیر کی گئی تصفون کی، اور یہ تفسیر ابن جریج نے کی ہے، اور قتادہ نے تو کہا ہے کہ ممت تصفون کا مطلب ہے، جیسا کہ عیسائیوں کا، یہ مشرکین کا عقیدہ ہے، ان الملائکۃ بنات اللہ۔ کتنی بڑی بات ہے کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا گیا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ بھد سے گر پڑے، اتنی بری بات ہے، اتنی خطرناک بات ہے۔ تو وہاں شرک کا بیان ہے، لہذا لام کو پہلے لایا گیا اس لیے کہ مشرک کی بخشش نہیں ہے، لیکن یہاں ویل کو پہلے لا کر لام بعد میں ہے کہ ان المؤمن لا یخلد فی النار، مومن اگر ہے تو جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، دھلائی کے لیے جہنم میں جائے گا لیکن ہمیشہ نہیں رہے گا۔ یہ ویل کا مطلب ہے، ویل لکل ہمزہ۔ لہذا آدمی توحید کو مضبوطی سے پکڑے، توحید کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں اللہ کے ہاں۔ اگر آدمی توحید لے کر نہیں ہے، شرک لے کر کے گیا ہے، اس کے اوپر جنت حرام ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے شرک کے اوپر۔ جی، نہ رسول کی شفاعت نصیب ہو سکتی ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم اس کے اوپر ہو سکتا ہے، اتنی خطرناک چیز ہے۔ وہاں وَلَكُمُ الْيَوْمَ، یعنی ظرف کو مقدم کر دیا گیا ہے، یہاں ظرف مؤخر ہے جیسا کہ اس کا مقام ہے۔ تو وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تو اب یہ ویل کا معنی ہوا تباہی ہے، ستیہ ناس ہو اس کا، تباہی ہو اس کے لیے، ہلاکت ہو اس کے لیے، شر ہو اس کے لیے، عذاب ہو اس کے لیے۔
कुछ तर्जुमा कर ले आप। अच्छा, एक अजीब बात, उलमा बैठे हुए हैं, सब जानते हैं, ये वैलतुन होता ना, वैलतुन, ये सत्यानाश बोले, इसकी जमा वैलात भी आती है। वयौम दखलतुल खिद्र खिद्र उनैज़तिन फक़ालत लकल वैलातु इन्नका मुरजिली, वो भी लाई है, वो लका को पहले लाई, वैलात को बाद में लाई। और वैलतुन खाली नहीं कहा उसने, वैलात का तेरा सत्यानाश हो, फिटकार हो, फिटकार फिटकार फटकार हो तेरे ऊपर। तो वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन, ये हुमज़र हुमज़र, देखिए इस सूरह करीमा का जो महवर है वो 3 चीजें हैं। अगर इन 3 चीजों के साथ कोई आदमी मुत्तसिफ हो जाए तो उसका अंजाम बड़ा खतरनाक है। चलिए उन 3 चीजों को पहले पॉइंट आउट कर देते हैं। एक तो हम्स, एक है लम्स, और दूसरे जमुल माली वल इंशिगालु बिही अन ज़िक्रिल मौति व मबाद। एक है हम्स, एक है लम्स, और एक माल को इस तरह जमा करना कि उसमें मुस्तगरक होकर के, गर्क होकर के मौत की याद और मौत के बाद आने वाले मराहिल को भूल जाए। ये 3 चीजें हम उस पर बाद में बहस करेंगे। तो पहले ये देख लें, बहुत गौर से देखें। आप यहाँ होमजा कहा गया, होमजा, होमज जानते हैं, वो 3 अजीबोगरीब हर्फ है अभी जो बढ़ाया गया है। होमज क्या है? इमाम रजी एक नहावी गुजरा है, सरफी है बहुत बड़ा, वो कहता है इन सिग़त फ़ुअलुन बिज़म्मिन फ़फ़तहिन तरीदु लिलमुबालगति फिल फ़ाइल। कहते हैं कि अगर कोई लफ्ज हो कि ऐसा कि उसका पहले हर्फ के ऊपर पेश हो, बिज़म्मिन फफत ही, उसके बाद मान बात फता हो, तो उसके अंदर ये होता है कि फाइल के अंदर मुबालगा है। तो हुमजुन फुअलुन, इसका मतलब, और हम्ज किसको कहते हैं पहले इसको समझ लें। हम्ज का मतलब है अल हमजु अल ऐब फिल हुजूर, किसी मुसलमान भाई की इज्जत व आबरू लोगों के सामने, रू दर रू उसके सामने उसकी इज्जत उछाल देना, और ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है जी। और एक बात और यहाँ कह लें कि ये वैलुन की जो लफ्ज़ है, कुरान हकीम में 2 सूरतें इस लफ्ज़ से शुरू होती हैं बस। वैलुल लिल मुतफ्फिफिन, देखो माफ, और ये सूरा वैलुल लिकुल्लि हुमज़ा। क्यों? पहले में अमवालुन नास की बात कही है और दूसरे में आराजुन नास की, यानी अल्लाह के नजदीक लोगों के अमवाल मोहतरम है जी, और लोगों की इज्जतें बहुत मोहतरम है। चलिए वो हदीस देख लेते हैं, गालिबन नज़र सईद इब्न ज़ैद से हदीस इस तरह, वान सईद इब्न ज़ैद अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन मिन अर्बर रिबा अल इस्तितालता फी इर्ज़िल मुस्लिम बिगैर हक़्क़िन, रवाहु अबू दाऊद फी किताबिल अदब। हजरत इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह इस हदीस को ऐसे किताबुल अदब मिला है, रावी हजरत सईद इब्न ज़ैद। हजरत सईद इब्न ज़ैद फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बड़ा सूद, तो सूद का वैसे भी बहुत बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा गुनाह है, अल्लाह और उसके रसूल से जाएंगे। और सबसे बड़ा सूद ये है कि किसी मुसलमान भाई की बिला वजह खुर्दागिरी करना, उसकी इज्जत उछाल देना, बहुत बड़ा गुनाह है। और अजीब बात तो ये है कि वैलुल लिल मुतफ्फिफिन में माल नाजायज तरीके पर खाने वाले, उनके लिए जहन्नम की बात कही गई है। और यहां भी ये हम्ज और लम्ज, ये इसका जो आदि हो जाए उसके लिए भी जहन्नम की वजह सुनाइए। चलिए ये हदीस में दोनों बातें एक साथ कही हैं और जहन्नम की वजह सुनाइए। चलिए हदीस देख लेते हैं। हदीस इस तरह, वान नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अतदरून मल मुफलिस क़ालू अल मुफलिस फीना मन ला दिरहम लहु वला मता फ़क़ाल इन्नल मुफलिस मिन उम्मती याती यौमल क़ियामति बिस्सलाति व सियामी व ज़काह व याती क़द शतम हाज़ा व क़दफ़ हाज़ा व अकल माल हाज़ा व सफ़क दम हाज़ा व ज़रब हाज़ा फ़यूता हाज़ा मिन हसनाती व हाज़ा मिन हसनाती फ़इन फ़नियत हसनतहु क़ब्ल अन युक़ज़म अलैहि उख़िज़ मिन ख़तायाहुम फ़तुरिहत अलैहि थुम्मा तुरिह फ़िन्नार। रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिल बिर्रि वस्सिलति वल आदाब। हज़रत इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह इस हदीस को ऐसे ही मुस्लिम शरीफ किताबुल बिर्रि वस्सिलति वल आदाब के अंदर रावी जैसा कि मालूम हुआ हज़रत अबू हुरैरा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा के दरमियान जानते हो मुफलिस किसको बोलते हैं? मुफलिस किसको बोलते हैं? साहब कराम ने कहा अल्लाह के रसूल इसके बाद रुपया पैसा ना, मल्ला दिरहम लहु वला मता, रुपया पैसा ना, सामान ना, कुछ ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नहीं, मैं
آخرت کے مفلس کی بات کرتا ہوں. تو آپ نے تشریح فرمائی کہ ہمارے درمیان مفلس وہ ہے، سب سے بڑا مفلس وہ ہے کہ یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، کہ وہ نماز لے کر یار عجیب بات یہ ہے، عمل خود کر رہا ہے، تھک رہا ہے اس کے لیے اور دوسروں کو دینے کے لیے ایسی حرکتیں کر رہا ہے، یعنی سارا سب کچھ جمع کر کے وہ دوسروں کو دینے کے لیے آمادہ ہو رہا ہے. یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، نماز لے کر کہہ رہا، روزے لے کر کہہ رہا، زکات لے کر کہہ رہا. لیکن دیکھو ویاتی قد شتم ھذا، اس کا تعلق لوگوں کی اعراض الناس سے، یہ لوگوں کی آبرو سے کھیل رہا ہے. شتم ھذا، کو گالی دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے. وقذف ھذا، ظاہر ہے کسی کے اوپر الزام لگانا، کسی کو متہم کرنا، ظاہر ہے کہ یہ اعراض الناس سے متعلق ہے. تو وقذف ھذا، اب دیکھیے یہ اعراض الناس سے اس کا تعلق ہو گیا. اور اس کے بعد وہ اکل مال ھذا ویل للمطففین، یعنی پیسہ پورا لینا، تول کم دینا، یعنی مال کھانا حرام طریقے سے. اور ان دونوں باتوں کو اس حدیث پاک میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے. لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا اور لوگوں کے مال کھانا، ظالم اور مظلوم دونوں کو کھڑا کر دیا جائے گا اور ظالم کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی. اگر معاملہ برابر سرابر ہو گیا تو فبہا، ورنہ مظلوم کی برائیاں، مظلوم کے گناہ نکال لیے جائیں گے اور اس ظالم کے سر پر لاد کر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. دیکھیے آپ، نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے اور زکات ادا کرنے والا بھی. لیکن آپ دیکھیں کہ ان دونوں چیزوں کے اندر ملوث ہے وہ، یعنی لوگوں کی عزتوں کا خیال نہیں رکھتا اور دوسرے لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے بھی بتا دیا اور ان آیات کے اندر. تو وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، حمز کا مطلب ہوتا ہے العیب فی الحضور، رو در رو سامنے کسی مسلمان بھائی کی عزت اتار دینا، عزت اچھال دینا، پگڑی اچھال دینا، یہ ہے حمز. الحمز فی الحضور واللمز فی الغیبہ، اور اس کے پیٹ پیچھے اس کی برائی کرنا، اس کی عزت اچھالنا، یہ لمز ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بار نہیں ہے بلکہ ہومز، یہ جو مبالغے کا صیغہ ہے ہومز. ایک نکتہ بتاؤں کہ ہومزن، لومزن، انجام ختم. دیکھیے جزم جنسی لفظ ہے، ہومزن اور لومزن اور انجام ختم، جیسا کہ آگے آ رہا ہے وما ادراک ما الحطمہ. تو گویا کہ ہومز ایسے آدمی کو کہتے ہیں جس کی عادت ہی بن گئی ہو لوگوں کی عزت رو در رو اچھالنا. اور لومز کیسے ہیں کہ پیٹ پیچھے کسی مسلمان بھائی کی عزت کو اچھالنا، اس کی عادت بن گئی، اس لیے تو مبالغہ ہے نا. اور اس کے بعد عجیب بات تو یہ ہے کہ ہومز خود مبالغہ ہے، اس کے آگے تا لگا دی گئی، تا کے اندر اور مبالغہ ہے، وہ تا مبالغہ ہے، وہ جیسے علامہ یا فہامہ وغیرہ میں ہوتا ہے. تو یہ تا، یعنی ایک تو کریلا ویسے کڑوا، دوسرے نیم چڑھا. وہ کہتے ہیں عربی کا ایک مقولہ ہے، وہ کہتے ہیں حشفن وسوء کیلتن، حشف کہتے ہیں ارد التمر، یعنی انتہا، یعنی ایک دم ردی کھجور. ردی کھجور فری میں دے دو نا، لیکن ردی کھجور بھی دے رہا ہے، پیسے پورے لے رہا ہے، تول کم دے رہا ہے. حشفن وسوء کیلتن، کھجور ردی ہے اور اس کے باوجود تول کم دے رہا ہے. تو ایک تو کریلا ویسے کڑوا، دوسرے نہیں چڑھا، ایک تو خود اس بیماری میں مبتلا ہے اور بھی مبالغہ کی حد تک ہے، مبالغہ پھر مبالغہ پھر مبالغہ. تو یہ حمز اور لمز کی بات ہوئی، یہ دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور تیسرے الذی جمع مالا، یہ بڑی عجیب بات ہے. جمع کا مطلب سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ ٹیک فرام ہیئر، ٹیک فرام ہیئر، ٹیک فرام ہیئر اینڈ پٹ دیم ان ون پلیس. سب کو ادھر سے کھینچ رہا ہے، ادھر سے کھینچ رہا ہے اور ایک جگہ رکھ دے رہا ہے. تو اس کو کہتے ہیں جمع، ٹو کلیکٹ فرام ڈفرینٹ پلیسز، ایسا جگہ جگہ سے وہ کر کے لا کر کے رکھ دے رہا ہے. جمع بولتے جمع، الذی جمع یعنی وہ جمع کر رہا ہے وہ، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد مالن کا، یعنی بہت سارے مال نہیں کہا. اللہ کہہ رہا ہے زندگی پر تو صرف ایک مال کما رہا ہے، ایک مال جمع کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ جو مال تیرے پاس ہے اس کے مقابلے میں اتنے مال ہیں کہ جن کے مقابلے میں تیرا یہ مال ایک مال کے برابر بھی نہیں ہے. وہ نکرہ تحقیر کے لیے الذی جمع مالن، کیا مال تیرے پاس ہے، کس پر فخر کر رہا ہے تو؟
الذی جمع مالا، مال کلیکٹ کر کے، جمع کر کے، اچھا اس کو رکھ دے رہا ہے، کہاں؟ تجوری میں ڈال دے رہا ہے، اور حقوق واجب ادا نہیں کرنا. یعنی مال کا جمع کرنا فی نفسی معلوم نہیں ہے، فی نفسی گناہ نہیں ہے، لیکن آدمی مال کو جمع کرے اور حقوق واجب ادا نہ کرے، یہ خطرناک بات ہے. تو الذی جمع مالا، یہ تو ہوا ٹھیک ہے، وہ غنیمت ہے. وہ عددہ، ایک ہوتا ادا یعنی شمار کرنا، وہ تو ہے یہ ادا یعد، خود شمار. اب اس کو باب تفصیل چلے جائے گا، کتنی عجیب بات ہے. دیکھو ادا میں شمار کرنا ہوتا ہے، وہیں تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے. تو ادا کے بجائے عددہ لائے گئے. اور آپ کو معلوم ہے جنہوں نے صرف پڑھا ہے، ایک صرف پڑھنے والا جانتا ہے کہ جو باب تفعیل کی خصوصیات خاصیات ہیں، ان میں ایک خاصیت تقریباً 22 ہیں، 22 خاصیت میں سے خاصیت مبالغے کی ہے. عددہ یعنی وہ ایک مرتبہ نہیں گن رہا ہے، تجوری میں پیسہ رکھ دیا ہے اور نیند نہیں آ رہی اس کو، جا رہا ہے تجوری کھولنا ہے، کیا خوشبو آ رہی ہے نوٹوں سے، اب پھر چلا جا رہا ہے سونے کے لیے، پھر نیند نہیں آ رہی ہے، پھر آ کر کے پھر نوٹوں کو سونگ رہا ہے، پھر گن رہا ہے. تو یہ جمع مالن، یہ تو حرص ہے، لیکن بار بار گننا یہ در حقیقت مال کی محبت ہے. اور یہ اگر جمع ہو جائیں کہیں پر، دونوں حرص جمع ہو جائے اور محبت جمع ہو جائے اللہ کے علاوہ، بڑی خطرناک چیز ہے. اور ویسے یہ تو مبالغہ ہے ہی، ایک تو حرص ہے اور دوسرے محبت ہے، اور تیسرے یہ بھی مبالغہ در مبالغہ، یحسب ان مالہ اخلدہ، سمجھ رہا ہے وہ، اللہ کرے خالی گمان ہے اس کو سمجھ. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ انداز تحکمی ہے، چھٹی سے انداز تحکمی کس کو بولتے ہیں؟ انداز تحکمی کا مطلب ہوتا ہے الوعد مکان الوعید، المدح مکان الاستہزاء، یعنی مذاق کی جگہ تعریف. جس سے کسی جہنمی سے اللہ فرمائے ذوق انک انت العزیز الکریم، ارے چکو تم تو بڑے جو غالب اور بڑے بہترین آدمی ہو، فبشرہم بعذاب علیم، انہیں عذاب علیم کی خوشخبری دے. ارے بھائی عذاب کی خوشخبری ہوتی ہے، بشارت عذاب کی تھوڑی ہوتی. تو اس کو کہتے ہیں انداز تحکمی. یہ کہا گیا یہ سمجھ رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے، ارے سمجھتے کہ کیا ہے، تو سمجھ رہا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا. یہ جان لو اللہ کسی امیر کی امیری کی وجہ سے اس کی عمر نہیں بڑھاتا، اور اللہ کسی غریب کی غریبی کی وجہ سے اس کی عمر کم نہیں کرتا. یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ہمیشہ رہوں گی، یہ مال یہ مجھے ہمیشہ رکھے گا. اور یہ اندازہ تحکمی ہونا کوئی نہیں سمجھتا کہ مال کس کو ہمیشہ رکھتا ہے. وہ اندازہ تحکمی جس مفسر نے کہا ہے بہت اچھا کہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے، خالی اس کو گمان ہے، سمجھتے اسے یحسب ان مالہ اخلدہ. یہ مبالغہ در مبالغہ ہے. ایک جمع مال تو یہ حقوق واجب ادا نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے ایک حد تک، پھر اس کے بعد اس کو گن رہا ہے، اور گن رہی نا عددہ، بار بار گن رہا ہے، مبالغہ. اور پھر اس کے بعد مبالغہ در مبالغہ کے سمجھ رہا ہے، گمان کر رہا ہے کہ وہ مرے گا نہیں. تو یہ ہے الانشغال بہی عن ذکر الموت وما بعد. مال میں مبتلا ہو کر کے، مال کے اندر غرق ہو کر کے، اس کی محبت میں غرق ہو کر کے موت اور موت کے بعد آنے والے مراحل سے غافل ہو جائے آدمی، بڑی خطرناک چیز ہے. تو ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. اب اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مال اس کو ہمیشہ رکھے گا. کل بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے. لَيُنبَذَنَّ فِي، یہاں پہ مبالغہ ہی ہے، ایک تو لام تاکید کا ہے اور دوسرے نون تاکید ثقیلہ یا موجود ہے. لَيُنبَذَنَّ، اور نبض کا مطلب ہوتا ہے جانتے کیا سر؟ کسی چیز کو حقیر سمجھ کر اسے پھینک دینا ہے، یعنی نبذنا فی سلۃ المحملات، ہم نے اس کو اٹھا کر کے کچرے کی ٹوکری میں ڈال دیا. تو نبض کا مطلب ہوتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کے بارے میں کہا کہ جب انہیں کتاب دی گئی تو انہوں نے اس کو پیچھے پھینک دیا، یعنی کسی چیز کو ان ویلوڈ سمجھ کر کے، کسی کی کوئی ویلو نہیں ہے. جیسے آج مسلمان انہوں نے قرآن و سنت کو بالکل اپنے پس پشت ڈال دیا ہے، بالکل وہی حال ہے. شاید وہ جس نے آنکھیں عطا کی ہیں دیکھنے کے لیے،
اسی کو چھوڑ کے سب کچھ دکھائی دیتا ہے. تو قرآن و سنت کے ماننے والے, قرآن و سنت کا ذکر بار بار کرنے والے, ان کا حال یہ ہے کہ عملی طور پر انہوں نے قرآن و حدیث کو پس پش ڈال رکھا ہے. فَنَبَذُوهُ, پیچھے پھینک دیا انہوں نے, وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. تو نبذ کا مطلب ہوتا ہے بالکل حقیر سمجھ کر کے, کوئی ویلو نہیں ڈال دے. یعنی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت بڑا آدمی, لوگ میری عزت کریں, سب کچھ کریں, ارے اس کی حیثیت, اس کی وقات ہماری نگاہ میں کچھ نہیں ہے, اس کو حقیر سمجھ کر کے اٹھا کر ڈال دے. تو لیمبت کہاں پر, اس لیے کہ ہو مزہ ہے, یہ لو مزہ ہے, تو پھینکنا کہاں اس کو, ہوتما میں پھینک دینا اس کو اڑا کر کے. ہوتما, ہوتم کس کو بولتے ہیں, ہوتم, ہوتم یہ بھی مبالغہ ہے نا, میں نے فعال حتمن کہتے ہیں کہ حتم کہتے ہیں رجل حتم, الرجل الذی یا الراعی الذی لا یرحم ما یرعی, یعنی اپنے مویشیوں کے اوپر بالکل رحم نہ کرنے والا جو چرواہا ہوتا ہے, ایسے بے رحم چرواہے کو, ایسے بے رحم چرواہے کو رجل حتم کہا جاتا ہے. یہ معلوم ہوا کہ جہنمیوں کے اوپر قطعاً کوئی رحم نہیں کیا جائے گا, بالکل. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ, پکاریں گے جہنم کے داروغہ مالک سے کہ اپنے رب سے بولو کہ ختم ہی کر دے ہماری زندگی, یہ عذاب برداشت نہیں ہو رہا ہے. اللہ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ, چاپ پلو, ٹھہرو یہاں پر, نہیں ٹھہرنے والے, تم باہر نہیں نکل سکتے یہاں سے. تو کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ, تو بھائی ہو مزہ ہو, لو مزہ ہو, تو بھائی تمہارا انجام جو حتما ہونا چاہیے نا, حتمن, لو مزن, ہو مزن, تو اب حتما. اور پھر اس کے بعد کہا گیا, جانتے ہو حتما جس میں پھینکنے کی بات کہی جا رہی, جانتے ہو کیا ہے, یہ کیا ہے, وما ادراک ما الحطمہ, کہنے کا مطلب سمجھتے کیا ہوتا ہے, وما ادراک ما الحطمہ. پہلے ابہام پیدا کیا گیا. ابہام سے کیا ہوتا ہے, ارے جانت ہو کہاں ہے, جانتے ہو میں کون ہوں, پہلے ڈر جاتا ہے آدمی کون ہے, ترم خواہ بول دو, جانتے ہو, یفید التحویل, یفید التحویل, تحویل نہیں تحویل, حول پیدا کر دینا بول دو, ڈر پیدا کر دینا, یفید التحویل. وما ادراک ما الحطمہ, جانتے ہو حطمہ کیا ہے, ڈرا دیا گیا پہلے. ابہام یہ ڈرانے کے لیے, یفید التحویل. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس ابہام کی توضیح فرماتے ہیں, کیا ہے, نار اللہ الموقدہ. ایک نقطہ اور بھی یاد رکھو, یہ سورہ بڑی عجیب و غریب ہے, اس کا دیکھو تو ایک ایک لفظ میں اس سطح پر آ کر کے آپ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتا, صرف علماء ہی سمجھ پائیں گے, آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائے گی یہ ساری چیزیں. تو یہ وما ادراک ما الحطمہ, نار اللہ, یہ پہلی جگہ ہے جہاں پر اللہ نے نار کو اپنی طرف اسم الجلالہ کی طرف مضاف کیا ہے, اور کہیں نہیں ہے جی, نار اللہ کہیں نہیں ہے, یہی ہے خالی. اسم الجلالہ کو مضاف الیہ بنا کر کے نار کو مضاف کیا ہے, نار اللہ, اللہ کی. ارے آگ تو آگ ہے, یہ وہ اللہ کی آگ, کیا مطلب, مفسر لکھتا ہے اوقدہ اللہ, یہ آگ اللہ اپنی آگ کہہ رہا ہے, اس کو اللہ نے سلگایا ہے. وما اوقدہ, اللہ جس کو سلگا دے, لا یقدر غیرہ ان یطفیہ, تو دوسرے کی کیا اوقات ہے کہ اس آگ کو بجھا سکے. مخلوق کی آگ ہے, کہیں پر آگ لگ گئی, مخلوق کی آگ ہے, فائر بریگیڈ آتا ہے اور اس کے بعد آگ کو بجھا دیتا ہے. مخلوق کی لگائی ہوئی آگ تھی اور مخلوق نے بجھا دیا اس کو, لیکن اللہ فرما رہا ہے یہ مخلوق کی آگ نہیں, خالق کی آگ ہے. دیکھو کہ خالق اور مخلوق دونوں کو کیسے کیسے الگ کر دیا گیا ہے, خالق خالق ہے, مخلوق مخلوق ہے. لہذا خالق کے لیے مثالیں لانا, مخلوق سے ڈول کے پانی, کیسی کسی بیوقوفی, چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی ضروری ہے, تو کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ضروری ہے, تو فلاں صاحب کے پاس پہنچنے کے لیے وسیلے, اللہ اکبر, خالق خالق ہے, مخلوق مخلوق ہے. تو نار اللہ الموقدہ, یہ مخلوق کی آگ نہیں ہے, اللہ کی آگ ہے. ویسے نار نار ہے, اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نام اسم الجلالہ کی طرف سے منسوخ کرے, اسے مضاف کرے. آدمی تو ویسے ڈر جاتا ہے, نار اللہ, اللہ کی آگ. اور پھر ایقات سلگائی ہوئی ہے, اللہ نے اس کو سلگایا. اللہ ہزاروں سال سلگانے کے بعد ویسے معمولی آدمی تپش برداشت نہیں کر سکتا. اگر کہیں کوئی عضو جل جائے تو کئی دنوں تک اس کی سوزش, اس کی حرارت
اس کی تپش کی جلن آدمی محسوس کرتا ہے. کیسی آگ ہے وہ. اور اللہ بڑی شان سے فرمائے کہ نار اللہ, اللہ کی آگ, ناری نہیں نار اللہ, اللہ کی. اور ابھی سلگائی گئی ہے میرے بھائی. تو جس آگ کو اللہ سلگائے اس آگ کو کوئی بجھا نہیں سکتا. مخلوق کی آگ کو مخلوق بجھا سکتی, اللہ کی آگ کو مخلوق کیسے بجھا سکتی. تو اب حطمہ کی تفسیر کی گئی, اس لیے کہ ابہام ہے. حطمہ کیا جانا تو ہم میں, جانا تو ہم کون آپ بھائی ترم خان بولے بتاتا میں یہ ہوں. تو پہلے ابہام پیدا کیا کہ ابہام سے آدمی ویسے ڈر جاتا ہے, جانا تو کیا ہوئی ہم. تو اب یہ ابہام تھا, ابہام توضیح بدل ابہام. تو وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ, یہ توضیح ہے کہ وہ حطمہ کیا ہے, اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے وہ. اور پھر آدمی اور ڈر جائے. ایک تو حطمہ کہا گیا, پھر اس کے بعد کہا گیا حطمہ جانتے ہو کیا ہے, ہال پیدا کر دیا گیا. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا میری سلگائی ہوئی ہے, کہ میری آگ ہے اور وہ سلگایا میں نے ہے. اب اس کے بعد مزید کہا جا رہا ہے کہ التی تطلع علی الافئدہ. اللہ اکبر سبحان اللہ, انها تطلع علی الافئدہ, تطلع علی الافئدہ. ایسا کیوں کہا گیا؟ دیکھو یہ آگ دل تک پہنچ جائے گی. پورے بدن انسانی کے اندر سب سے کمزور کیا کہتے ہیں اس کو, انتہائی نازک اگر کوئی عضو ہے تو دل ہے وہ. اور عجیب بات ہے یہ نازک عضو اگر سختی پہ آ جائے تو پھر پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. پھر نبی کی بات اس میں گھستی نہیں, قرآن کی بات اس کے دل میں نہیں آتی, نہیں قبول کرتا. یہ بہت عجیب و غریب چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, مشہور حدیث ہے, جس میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے, اگر یہ صحیح ہو جائے تو پورا باڈی کا نظام صحیح ہو جائے, اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورے باڈی کا نظام متاثر ہو جاتا ہے. الا وہی القلب, دل, اسی کو فؤاد بھی کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں تطلع علی الافئدہ, تو آگ ہے یہ اور سلگائی ہوئی اللہ کی. اس کی خصوصیت ہے کہ خاص یہ دل تک پہنچ جاتی ہے. امام مظہری نے, قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ التی تطلع علی الافئدہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی کو جلا دیا جائے, آدمی کے بدن میں آگ لگ جائے تو سوزش دل تک پہنچنے سے پہلے مر جائے گا. جلن دل تک پہنچنے سے پہلے ہی آدمی کو موت واقع ہو جائے, مر جائے گا. لیکن یہ اگر دل تک پہنچ جائے آگ, اللہ, یہ بدن تو بہرحال مضبوط ہے, مضبوطی ہے بدن کے اندر, تھوڑی دیر تک رسپانس دیتا ہے بدن آگ کے لیے, لیکن دل سب سے کمزور اور سب سے نازک عضو ہے, اس پر اگر آگ پہنچ جائے تو پھر اس کی تکلیف کا تصور بھی نہیں کر سکتا آدمی کتنی تکلیف ہوگی. اچھا دنیا میں کسی آدمی کو جلا دو, لگ جائے آگ تو مر جائے گا دل تک آگ پہنچنے سے پہلے, یہ تفسیر مظہری میں لکھا گیا ہے. لیکن جہنم میں دل تک پہنچ جائے گی یا کیوں, اس لیے کہ وہاں موت نہیں ہے نا, وہاں موت نہیں, آدمی وما ہوا بمیت, تو مرنے والا نہیں وہاں پہ. ظاہر ہے کہ وہاں جب موت نہیں آئے گی تو موت نہ آنے کی وجہ سے یہ بدن متاثر ہو جائے پھر مر جائے آدمی. یہاں مرے گا نہیں تو آگ کا اثر دل تک پہنچ جائے ایسا, اور وہ بھی اعلیٰ ہے, اوپر سے لگ گئے اسے, پورا نیچے سے نہیں اوپر. یعنی آدمی قرآن حکیم کے اس انداز بیان کو, اس سلوک کو دیکھ لے تو ہیبت طاری ہو جائے. تطلع علی الافئدہ, نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ. دیکھو ایک چیز ہے, یہ مکان ہے, کوئی مکان ہے, یہ قبر ایسے ہی ہوتی ہے, ایسے ہی قبر ہوتی ہے, مستطیل ہوتی ہے نا ایسے, اس کو اٹھا دو تو ایسے دروازہ دکھتا ہے, دروازہ دکھتا ہے ایسے, یعنی گویا کہ ابھی آدمی اس طرف سے گیا ہے چلا گیا, ایسے اٹھا دو اگر اس کو. تو موصدہ کہا گیا, موصدہ کا مطلب سمجھنے کے لیے وہ حدیث نگاہ میں رکھیں, وہ غار والوں کی. انطلق ثلاثۃ, 3 آدمی چلے, فقالوا فی الکہف, غار میں چلے گئے, بارش ہو رہی تھی, اس سے بچنے کے لیے وہ غار میں چلے گئے. فوقع الجبل علی الکہف, ایک چٹان بڑی سی سر کی اور وہ بند ہو گیا غار کا منہ. تو انطلق الثلاثۃ, یہ الفاظ وہ لائے ہیں ان کا عمدۃ الصائب عمدۃ القاری لائے سند حسن کے ساتھ, کہ انطلق الثلاثۃ, 3 آدمی چلے,
فکانوا فی الکہف، وہ غار میں چلے گئے. فوقع الجبل علی الکہف، یہ جز کل بول کر کے جز مراد لیا گیا، کوئی چٹان جو پہاڑ کی وہ گر کر کے فاوسد علیہم. فاوس یہ لفظ بھی ڈراؤنا ہے کافی، یعنی آدمی بچنے کے لیے گیا ہے اندر اور مصیبت بن گئی ہے وہ جگہ جہاں سے اس نے یہ چاہا تھا کہ یہاں مجھے پناہ مل جائے گی، میں بچ جاؤں گا بارش سے، وہی جگہ اس کے لیے عذاب بن گئی ہے. اور یہ مکمل غار کا دروازہ بند ہو گیا، غار پر ایک دروازہ آ گیا بند ہو گیا. اب تصور کیجیے آپ، اندر یہ تینوں کی تینوں ہیں وہ، اور باہر سے وہ غار کا دروازہ بند ہے، نکل نہیں سکتے. اب یہ قرآن میں کہا گیا نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم. گویا کہ ہم کو اگر بدل مان لیا جائے کلے سے ان کو بہت اچھا ہو جاتا، بہت اچھا ہو جاتا ہے. انہا علیہم، یہ ان پر، یہ کلے جو ہے کلے، یہ کلے کون؟ وہی ہم، یہ ہمزہ لمزہ اور جامع المال والمنشغلون به وغیرہ. تو یہ علیہم، انہا علیہم موصدہ، اب یہ داخل کر دیا گیا ان کو اندر، اور اس کے بعد اوپر سے باہر سے وہ دروازہ بند کر دیا گیا. ایسے وہ غار نہیں ہے، وہ جہنم میں وہ. اور حطمہ جانتے کس کو بولتے؟ حمز سے اور حطم، حتمہ یا حتم سے اور حمزہ یا حمز، دونوں باب ضرب سے ہیں اور دونوں میں ایک مماثلت ہے. اگر آدمی کسی مسلمان کی عزت آبرو اچھالے تو حمز کا مطلب ہوتا ہے الکسر. امام راضی نے کہا ہے الحمز الکسر، یعنی الکسر من اعراض الناس، لوگوں کی عزتیں توڑ دیتا ہے وہ، لوگوں کی عزت شکست کرتا ہے وہ. تو اب مبالغہ کرتا ہے تو اب مبالغے کے ساتھ حتمہ چور چور کر دیا جائے گا اس کو. حتمہ یا تو میں نے چور چور کر دینا. وہ آپ نے وہ پڑھا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، وہ چیونٹی کی جو رانی ہے وادی نمل میں، وہ کہتی ہے حتی اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. اے چیونٹیو، اس سے بہت سارے، میرا خیال ہے کہ ایک لفظ ایسا ہے کہ ایک صاحب اقتدار، ایک حکمراں اپنی رعایا کے تئیں کیسا رہتا ہے، اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں رہتی، دوسروں کی جان کی پرواہ ہوتی. بادشاہ ایسا ہونا چاہیے. اور کہہ رہے لا یحتمنکم سلیمان و جنود، تمہیں چور چور نہ کر دے. کہتے چیونٹی کی طرح مسل دوں گا، ایسا تو مسل دوں گا بولتے چور چور کر دینا. تو حکم لا یحتمنکم سلیمان و جنودہم لا یشعرون، یعنی جان بوجھ کر کے تو نبی ایسا نہیں کر سکتا، اس کے اچھے لشکر ایسا نہیں کر سکتا، بے خیالی میں ایسا ہو سکتا ہے. کوئی حتمہ. تو ہم زمانے توڑنا، مسلمان بھائی کی عزت شکست کرنا. تو جگہ کون سی ہے؟ تمہیں چورا چورا کر رہی، تم نے عزت شکست کی تو تم کو چورا چورا کر دیا جائے. حطمہ، وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ. عیسیٰ کا مطلب سمجھ میں آیا؟ ایک تصور کیجئے کہ ایک کار ہے، اچھا، اور کار میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور باہر سے آگ لگ گئی کار میں. اب کھڑکیاں کھول رہا ہے گھبراہٹ میں، دروازے کھول رہا ہے، دروازہ لاکڈ ہے، کھڑکیاں بھی کھل نہیں رہی، دھواں بھرتا جا رہا ہے، آگ جو ہے بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے. بتاؤ ایک آدمی، کار دھو دھو جل رہی ہے، اس آدمی کی کیا حالت ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ اسٹیئرنگ وہیل سے پیچھے چلا جائے سیٹ پر، بھاگ کر کے پچھلی سیٹ سے اگلی سیٹ، یعنی بیچے نہیں، بے قراری کی کسی طریقے سے جان بچ جائے. کبھی اس کو کھینچ رہا ہے، کبھی دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، یعنی ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. لیکن یہاں عالم دوسرا ہے، اس کو بھی ایسے ہی بند کر دیا گیا اندر. لیکن فی عمد ممددہ، بعض لوگوں نے کہا فی عمد ممددہ. یہ عمد جو ہے اعماد کی جمع ہے. اللہ تبارک عمد ایسا لگتا ہے جسے واحد ہو، لیکن یہ نہیں، اعماد کی جمع ہے. بغیر عمد ترونہا، حاکم ضمیر عمد کی طرف لوٹ، اس کا مطلب یہ جو ہے جمع ہے عمد. تو فی عمد ممددہ. اچھا وہاں عددہ تھا، یہاں بھی ممددہ ہے. مدہ کا معنی پھیلایا، تو یہ پھیلانا وہ تو ہے ہی، وہ الذی مد الارض پھلانا. لیکن یہاں بھی میں نے کہا نہیں، پوری سورہ کے اندر
یہ مبالغہ استعمال کیا گیا ہے، یہاں بھی ویسے مدہ نہ لا کر کے ممددہ کہا گیا. میں نے کہا کہ باب تفعیل کی 22 خصوصیات میں سے خاصیات میں سے ایک خاصیت مبالغہ ہے. مددنی اے بالغ فی مدہ، مفسرین نے لکھا بالغ فی مدہ، یعنی ایک مطلب تو یہ ہے کہ ان کو بھاگنے نہیں دیا جائے گا. ایک تو دروازہ بند کر دیا گیا ہے، اندر آگ ہے اور پھر ادھر ادھر بھاگ نہیں سکتے، بلکہ انہیں بڑے لمبے لمبے پھیلے ہوئے، یعنی الممددہ المجعولۃ طویلۃ جدا، یعنی اسے اس طرح بنایا گیا ہے کہ بہت لمبے لمبے وہ، اور اس کے اندر یوسقون بها ویربطون بها، مفسرین نے لکھا ہے کھمبے سے ان کو باندھ دیا گیا. کم سے کم بالکل ایسے ہی ہے کہ آدمی کو اسٹیئرنگ وہیل کے اوپر باندھ دیا گیا ہے، وہ اب ادھر ادھر بھاگ نہیں سکتا، نہ پیچھے جا سکتا نہ آگے آ سکتا ہے. اب بتاؤ اس کی اذیت کا، اس کی تکلیف کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. تو قرآن حکیم کی آیات کے اوپر غور کرنے کے بعد تو دل پریشان ہو جاتا ہے. جہنم کا صحیح تصور آدمی کے سامنے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی یہ زبان تھی، یہ زبان تھی ان کی، سب سمجھتے تھے وہ کیا مطلب ہے کس کا. انہا علیہ موصدہ، موصدہ ہی سے آدمی ڈر جاتا ہے، بند کر دیا گیا ہے. ایک مکان ہو اور اس کے اندر جو ہے کہیں سے ہوا نہ آ رہی ہو، آکسیجن نہ ہو. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس کے بارے میں فرمایا کہ عجیب بات. اچھا توبہ کرنی ہے، ہمیشہ توبہ 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 بزرگ توبہ. انہوں نے کہا انی کنت من الظالمین، حضرت یونس علیہ السلام. اللہ نے فرمایا من المسبحین انہ کان من، آج وہاں بھی کنتو یہاں بھی کانا ہے. انی کنت من الظالمین، آدمی نے توبہ کیا، کہا کہ میں ظالم ہوں. اللہ نے توبہ قبول فرمایا، کہا انہ کان من المسبحین، وہاں بھی کنتو ابھی کانا ہے. جی کنتو کا بھی ایک بڑا عجیب و غریب مفہوم ہے. اور میں ظالم ایسا نہیں کہا، میں ظالمین میں سے ہوں، یعنی ارسخیت الوصف. جی تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ تین تاریکیاں ہیں، اور جہنم ویسے بھی تاریک، ہاتھوں ہاتھ سجائی نہیں دیتا وہاں. اللہ اب تاریک ہے پوری کی پوری. آج جلتی تو روشنی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہے نا فنادا فی الظلمات، حضرت یونس علیہ السلام تاریکیوں میں پہنچ گئے. اچھا اللہ تعالیٰ 3 تاریکیوں میں انسان کو بناتا ہے، یخلقکم فی بطون امہاتکم فی ظلمات ثلاث، 3 تاریکیوں میں، اور ان کو بھی 3 تاریکیوں میں پہنچا دیا. ایک ظلمت البحر، ایک تو دریا کی تاریکی ہے، دوسرے ظلمت بطن الحوت، ایک تو مچھلی کے پیٹ کی تاریکی ہے، دوسرے ظلمت اللیل یعنی رات کی تاریکی. 3 تاریکیاں، جن 3 تاریکیوں کے اندر اللہ انسان کی تخلیق کرتا ہے. دیکھ لیں خالق اور مخلوق میں کیا فرق ہوتا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ مخلوق کوئی چیز بناتی ہے وہ محتاج ہوتی ہے روشنی کی. کوئی معمولی چیز بنانا ہو روشنی کی محتاج ہو، بغیر روشنی کے تاریکی میں کوئی چیز نہیں بنا سکتی. لیکن ہم انسان جیسی تخلیق، دہت نطفہ را صورت چوپری کہ کر دست بر آپ صورت گری، اتنی شاندار تخلیق وہ 3 تاریکیوں میں کرتا ہے. اللہ آدمی تصور کر لے تو اللہ سے محبت پیدا ہو جائے کہ کیسے خیال لگتا ہے وہاں پر، کیسے کیئر کرتا ہے. نہ ماں کا کوئی دخل ہے، نہ باپ کا کوئی دخل ہے، نہ کسی ڈاکٹر کا کوئی دخل ہے. سچ مچ جس طرح صرف وہی عبادت کے لائق ہے، سچ مچ وہی ہی حقیقی محبت کے لائق ہے. اسی وجہ سے اس کی محبت اور اللہ کی محبت برابر ہو جائے تو شرک ہے. جی ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. جس طرح صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی صرف وہی حقیقی محبت کے لائق ہے. سب سے زیادہ اسی سے محبت کی جائے، سب سے زیادہ محبت کے لائق ہے. کاش آدمی روح کی گہرائیوں میں اس چیز کو اتار لے. کتنے لوگ اس میں ہیں تہجد پڑھنے والے؟ کتنے لوگ ہاتھ اٹھائیں گے جن کی تہجد قضا نہیں ہوتی؟ الحمدللہ کم سے کم ایک آدمی نے تو ہاتھ اٹھایا. جی 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 پڑھتے ہیں بہت. جی 7 سال کا تھا جب سے شاید ہی کوئی چھوٹا. اللہ میری تو 2 سال سے نہیں چھوٹی الحمدللہ کبھی، سفر میں نہ حاضر ہوئے. جی اچھی بات، بہت پیاری عبادت، اللہ کی لاڈلی عبادت. آسمان دنیا پر آ جاتا. جی دیکھ لیتے. جی تو
پتا تو چلے کہ بھئی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، تو کچھ ہے ہی نہیں، کیا سب معاملہ ہے یہاں پر تو بڑا عجیب معاملہ ہے مسلمانوں کا، بہت دور ہے اللہ سے، بہت دور ہے سب. تنہم داغ داغ شد پمبا کجا کجا نے ہم. ہاں تو بہرحال ہم کہاں جاتے التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ فی امد ممددہ، یہ بڑے بڑے اس کے اندر بندھے ہوئے مار دیا جائے. اور بعض لوگوں نے اس کی ابن عباس کے مطابق اکارڈنگ ٹو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ the flames of the fire shall be rising high like tall columns. انہوں نے یہ تشریح کی ہے کہ یہاں آمدی ممدد سے مراد یہ ہے کہ بڑے بڑے جو وہ اساتین ہوتے ہیں، واحدی نے کہا کہ یہاں آمد سے مراد اساتین بڑے بڑے کھمبے، تو بعض لوگوں نے کہا کہ اس کے شعلے اتنے بڑے ہوں گے. ابن عباس نے کہا کہ شعلے اتنے بڑے بڑے ہوں گے جیسے لمبے طویل کھمبے ہوں. گویا کہ پوری سورہ کریمہ یہ آدمی کو ڈرا دینے کے لیے کافی ہے. وہ پڑھیں، غور کریں، سوچیں اور جہنم سے اپنے آپ کو، اس لیے کہ کامیابی یہی ہے نا کہ آدمی جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. کامیابی یہی ہے کہ جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. تو اسی وجہ سے جہنم کو جگہ جگہ بڑے ہی عجیب و غریب انداز میں، ڈراؤنے انداز میں پیش کیا گیا ہے، احادیث میں بھی اور قرآن کی آیات میں بھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں